بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ کرام کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ لومڑی کی چالاکی۔ لومڑی ایک جنگلی جانور ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا شعور عطا کیا ہے، یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے 2 راستے بناتی ہے، اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سوراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اس کو گھیر لے تو نیچے کے سوراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ یہ شعور اور سمجھ لومڑی کو کس نے عطا کیا؟ بے شک اللہ نے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنوبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف۔ خلاصہ، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں تھالی کے ارد گرد سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بخاری شریف کی روایت۔ خلاصہ، اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائے تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے، یہی سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کریں گا۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں جانوروں کو بے مقصد مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے فریاد کریں گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت و فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ نسائی شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن زمین کا زلزلہ، زمین کا لرزنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائیں گی اور زمین اپنے بوجھ یعنی مردے اور خزانے باہر نکال دیں گی اور انسان کہیں گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنے باتیں بیان کر دیں گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ سورہ زلزال۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، سرکے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، مسلم شریف کی روایت۔ فائدہ، سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جس پر خود عمل نہ کرو۔ سورہ صف۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔